چلو اصل ہے ہی نہیں کیوں جی مسعود صاحب بیٹھے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم سو تو زیادہ ریڈیو سارے اما کرے لوگ بعد سننے پہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک روشن دلیل یا روشن معجزہ تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں۔ برہان کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا دلیل ہے اور دوسرا معنی معجزہ ہے۔ جیسے قرآن جی فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یا دوسری آیت میں ہے برہانان من ربک، موسیٰ کلیم اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات عطا فرمائے، عصا ید بیضاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل ہیں، حضور کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے، اور نورم مبینہ سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کسی شاعر نے لکھا ہے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور سید عالم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں نے آپ کو آپ کی ایک بات آپ کے بچپن میں دیکھی تھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور میرے مسلمان ہونے میں اس کو بڑا دخل حاصل ہے، اور وہ یہ ہے رأیتک فی المہد تناغ القمر فتشیر الیہ بإصبعیک حیث اشرت الیہ مالا قال انی کنت احدثه فیحدثنی فیلہینی عن البکاء فاسمع فجبته حین یسجد تحت العرش۔ یہ بہقی ابن اسحاق خصائص کبریٰ شریف کی روایت ہے، یعنی ان دنوں حدیث کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ بچپن میں گہوارے میں لیتے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے، جس طرف آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف ہو جاتا تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند سے میں باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور میں اس کو گرنے کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدے میں گرتا تھا۔ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے
بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کون کھلونا نور کا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اب معجزہ شق القمر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دونوں ٹکڑوں کے بعد مل جانا شق القمر آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر قیامت قریب آ گئی شک ہو گیا چاند اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے شق القمر اس کو میں بیان کرتا ہوں ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم اس کے بارے ایک شعر لکھتے ہیں کہ حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور یہ طاقت جو ہے اللہ کی جانب سے تھی فرماتے پنجائے او پنجائے حکمی شود اور ما از انگشت شخمی بوشود پنجائے او پنجائے حکمی شود ما از انگشت شخمی شود یعنی حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم حضور کا ہاتھ جس ہاتھ سے کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اس میں طاقت سبحان اللہ ما از انگشت شخمی شود کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دست احمد این دست ذوالجلال آمدہ در بیتو اندر خطال فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ عین خدا کا ہاتھ ہے اور یہ ایک جو بیت والی آیت ہے اس میں آیا ہے اور ایک قتال والی آیت ہے اس میں آیا ہے 2 جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے عمر بن حشام جس کی کنیت ہے ابو جہل لیکن اس کو کفار مکہ ابو الحکم کہتے تھے لیکن اسلام نے کہا ابو جہل پڑھا لکھا آدمی بیوقوف جہالت یعنی ابو جہل جہالت والا نے حبیب بن مالک جو یمن کے گورنر تھے اور زراعت کے عالم تھے مکہ شریف منگوایا اور اسے کہا محمد بن عبداللہ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اپنے کمالات بھی دکھائے دن بدن ان کے دین میں لوگ کثرت سے داخل ہو رہے ہیں لہذا ان سے مشکل ترین سوالات کرنے ہیں صفا مروہ کے باہر جو جگہ ہے کفار مکہ کو ابو جہل نے دعوت دی سب اکٹھے ہو گئے کرسیوں پر سب کو بٹھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی سب مشرکین مکہ کو کہا جب محمد بن عبداللہ آئیں تو کرسیوں سے نہیں اٹھنا ہے ان کی تعلیم و تقریب نہیں کرنی حبیب بن مالک کو کہا کہ تم نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں تعظیم نہیں کرنی یعنی معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم کو گستاخی کرنی ہے یہ ابو جہل کے ذہن میں تھا جب محمد بن عبداللہ آئے تو کھڑے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ تشریف لائے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا پھر حبیب بن مالک کھڑے ہو گئے
پھر تمام مشرکین کھڑے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کرسیوں پر بیٹھ جاؤ. ابو جہل سے پوچھا گیا تم سب سے پہلے کیوں کھڑے ہو گئے؟ جب خود منع کر رہے تھے. اس نے کہا میں خود نہیں اٹھا، مجھے کسی نے کان سے پکڑ کے اٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جبریل امین نے تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھایا. جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ گئے. حبیب بن مالک نے کھڑے ہو کر حضور سے سوال کیا. ایک سوال میں دل میں چھپا لیا. حبیب بن مالک نے کہا ایسا سوال کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے کسی نبی سے سوال نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کرو. حضور نے پوچھا حبیب بن مالک کو سوال کرو. تو حبیب بن مالک نے کہا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دیں. یہ آسمانی معجزہ طلب کیا. آپ نے فرمایا جلوس کی شکل میں میرے پیچھے آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبلے کو بیعت کیے اوپر کھڑے ہو گئے اور جبلے کو بیعت کے اوپر جہاں حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور 2 ملایا وہ جگہ میں نے بھی دیکھی ہے. 1977 میں جبل ابو کو بیعت پر گیا. جگہ میں نے دیکھی ہے. وہاں ایک مسجد تھی جہاں اس کا نام تھا مسجد بلال یا مسجد الہلال. یعنی وہاں کھڑے ہو کے حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر ملایا. فرمایا چاند کی 14ویں رات تھی. چاند چمک رہا تھا تو حضور نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا مشرق کو گیا اور دوسرا ٹکڑا مغرب کو گیا. اہل مکہ نے یہ منظر دیکھا. پھر حضور نے شہادت سے انگلی سے اشارہ فرمایا چاند مل گیا. ضیاء النبی سیرت کی کتاب ہے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. اس کتاب کے 710 صفحہ پر لکھا ہے ہندوستان میں مالابار کے ایک راجہ نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. ہندوستان میں دیکھا. جس رات کو حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا مالابار کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں اس کو دیکھا. مدارج النبوت اور ضیاء النبی میں یہ واقعہ درج ہے. پھر آپ نے حبیب بن مالک کو فرمایا دوسرا سوال جو تیرے دل میں ہے. تیری ایک لڑکی ہے جو اپاہج ہے تو پریشان ہے. میں نے اس کی طرف توجہ کی ہے. اس کو صحت مند کر دیا گیا. حبیب بن مالک مسلمان ہو گیا لیکن ابو جہل مسلمان نہیں ہے. بدبخت تھا. جب وہ گھر گیا حبیب بن مالک جب وہ گھر گیا تو اس کے لڑکی تندرست تھی اور مسلمان ہو گئی تھی. اس نے بھی حضور کو دیکھا. اس کی لڑکی کہتی ہے حبیب بن مالک کی یمن میں کہ میں نے حضور کے جبل ابو قباس پر دیکھا. جب وہ ابو قباس پر کھڑے ہو کے حضور نے مجھے کلمہ پڑھایا مجھے دین سکھایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 معجزے ہیں. ایک ہے شق القمر اور ایک ہے رد الشمس سورج کا واپس لٹانا اپنی انگلی سے. آگے میں بیان کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرے اور پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. اب دوسرا معجزہ رد الشمس سورج کا لٹانا. سورج کو حضور نے اپنے انگلی کے اشارے سے لٹایا. سورج غروب ہو گیا. حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی رفیقہ حیات تھی روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالصحابہ ثم ارسل علی رضی اللہ تعالی عنہ فی حاجت جاء فقد صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اسرا فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسه فی حجر علی فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس
فاستيقظ فسأله أصليت قال لا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنا عبدك عليا احتبس بنفسه إلى نبيه فرد عليه الشمس كي يصلي قال تسمع طلعت عليه الشمس حتى وقعت على الجبال والأرض قام علي فتوضأ فصلى العصر ثم غابت الشمس وذلك بالصحابة. طبرانی نے معجم کبیر میں یہ روایت لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام پر زور کی نماز ادا کی. پھر علی مرتضیٰ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا حضرت علی واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر چکے تھے. اللہ کے پیارے رسول نے اپنا سر مبارک سیدنا علی مرتضیٰ کی گود میں رکھا اور سو گئے. سورج غروب ہو گیا لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے حضور کے بیدار کرنے کی جرات نہ کی. غروب آفتاب کے بعد حضور بیدار ہوئے تو علی مرتضیٰ سے پوچھا تم نے نماز عصر پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں 10 دعا دراز کیا. عرض کی اے اللہ تیرے بندے علی نے آپ کو تیرے نبی خدمت معبود کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گئی. اب سورج کو واپس لوٹا تاکہ وہ نماز ادا کرے. اسماء فرماتے ہیں اس دعا کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور اس کے دودھ پہاڑوں کے چوٹیوں اور زمین پر ظاہر ہوئے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی. پھر سورج غروب ہو گیا. یہ واقعہ صحابہ کے مقام پر پیش آیا. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. آپ حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ایک اور معجزہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل ایک دن اپنی مٹھی میں کچھ لے کر حضور کے بارگاہ میں آیا اور عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. فرماتے سنگا اندر کفے بو جال بود گفت اے احمد بگوئی چیست زود. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی. کہنے گا محمد جلدی بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. گر رسولی چیست در دستم نہا چون خبرداری سے رازے آسمان. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا چیز پوشیدہ ہے جبکہ تم آسمان تک کے بھیدوں سے واقف ہو. ابو جہل یقین کرتا تھا کہ نبی میں یہ کمال ہو سکتا ہے نبی بتا سکتا ہے. گفت چوں خواہم بگویم کانچاس باب گویند آنکھ محکم راس. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بتاؤں یہ کیا ہے یا وہ چیز خود بول اٹھے کہ ہم سچے اور برحق پیغمبر ہیں. گفت شش پارا حجر در دست تست بشن از ہر یک تو تسبیح درست. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ صرف 6. اب کنکری سے 7 لفظوں میں تسبیح سن. از بیان مشتور پارسن در شہادت گفتنا مند بے درنگ. اس ابو جہل کی مٹھی ہر کنکری بلا تکلف کلمہ پڑھنے لگی. اس ابو جہل کی مٹھی میں
ہر کنکری بلا توقف کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ گفت الا اللہ بگفت گوہر آمد رسول اللہ صفت۔ وہ کنکریاں بولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے موتی برو دیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل جو کافر مطلق ہے، اس کی مٹھی میں ان 6 کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور کہا اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کنکریاں ابو جہل سے بہتر ہیں جو کلمہ شریف پڑھ رہی ہے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ شریف نہیں نکلا۔ چون شنید از سنگ ابو جہل اور زد خشم آن سنگ ہارا بر زمین۔ تو ابو جہل نے غصے سے کنکریوں سے جب یہ سنا تو غصے کے ساتھ ان کنکریوں زمین پر دیے مارا۔ راہ گرفتو رفت از پیش رسول او فتاد اندر چے آن زشت رسول۔ وہ ابو جہل اپنی راہ لگا، رسول اللہ کے سامنے سے چلتا بنا، لیکن وہ بدخو تھا، پس خیال تھا، گمراہی میں ہو گیا۔ اس کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ کلمہ شریف پڑھتے۔ معجزارا دید شد بدبخت و زفت اسوئے کفر و زندگاہ شد تیز رفت۔ ابو جہل نے اس معجزے کو دیکھا اور سنا اور بجائے ہدایت کے وہ بدبخت اور سخت دل ہو گیا اور کفر بے دینی کی طرف تیز چلنے لگا۔ خاک بر فرکش کے بدھ کو رولائیں اور چشم او ابلیس آمد خاک بھی، کیونکہ اس کی آنکھ ابلیس کی آنکھ تھی جو آدم علیہ السلام مائے خاکی کو دیکھنے والا، ان کے فضائل سے چشم پوشی کرنے والا تھا۔ یعنی ابو جہل اتنا سنگ دل تھا، بدبخت تھا کہ اس نے کلمہ شریف نہیں پڑھا اور گمراہ ہو کے پھر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک روایت کے راوی ہیں، کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، فقالوا کیف نعلم انک رسول اللہ، فاخذ رسول اللہ کفا من حصا فقال هذا یشهد انی رسول اللہ فسبح العصا فی یدہ قالوا نشهد انک رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کسی طرح جانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے ایک مٹھی کنکر زمین سے اٹھا کر فرمایا دیکھو یہ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ یہ سنتے ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دلال النبوہ خصائص کبریٰ شریف کی روایت تھی جو میں نے بیان کی ہے۔ حضور کے ہاتھوں میں بھی جو کنکریاں حضور نے اٹھائی انہوں نے تسبیح پڑھی ہے، جو ابو جہل کے ہاتھوں کنکریاں تھیں وہ انہوں نے اللہ کے تسبیح پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہذا اگلے جمعہ یہ ایک حضور کا بڑا معجزہ ہے، واقعہ معراج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔